السلام علیکم. ہم لوگ صرف یہاں پر آئے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. دیکھیے صحابہ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو بلا لیتے تھے. صحابہ بلا کے کہتے تھے تعالوا نجدد الایمان, آ جاؤ ہم اپنے ایمان کو فریش کریں, ریفریش کریں. میں عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں. تعالوا نجدد الایمان, آؤ ہم اپنے ایمان کو فریش کریں, ریفریش کریں, آ جاؤ. تو صحابہ پوچھتے کیف نجدد, ہم کیسے جو ہے ایمان کو فریش کریں گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بقولی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ اپنے ایمان کو کیا کریں گے؟ تجدید کریں گے. تجدید کا معنی ہے نیا کرنا. عربی میں تجدید کہتے ہیں نئے کرنے کو. سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ ابھی ہمارے مفتی صاحب احمد علی صاحب بہت بہترین انداز میں آپ کو اچھی باتیں بتائیں. معرفت خدا بندی کیا ہے, معرفت محمدی کیا ہے, مختصر طور پر بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھا. اور آخر میں جو مثال انہوں نے دی, سمجھے, اللہ تعالیٰ ان کی علم اور ترقی عطا فرمائے. بہترین مثال انہوں نے دی. اگر نبی کا تعارف غلط پیش کیا گیا دنیا میں تو خبر میں بھی وہی تعارف آئے گا. اگر نبی کا تعارف دنیا میں صحیح پیش کیا گیا تو خبر میں بھی وہی آئے گا. تو آج ہم لوگ نبی کا تعارف صحیح بتانے کے لیے علماء اہل سنت کوششیں کر رہے ہیں. اسی طرح خدا تبارک و تعالی اللہ تعالی عرش کے اوپر 7 آسمان کے اوپر کرسی ڈالنے کے پاؤں پہ پاؤں لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. سمجھے, یہ بندو جاؤ جو چاہے کر لو, منمانی کر لو, بعد میں میرے پاس آ کر چل دیکھ تو بول کے نہیں بیٹھا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے کیا بولتے ہیں ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت بولے تو کھانے کی پینے کی وہی ادھر ہی جاتے ہیں خالی نہیں. ضرورت بولتے دماغ میں کیا تھا؟ کھانا پینا. آپ جو سانس لے رہے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے آپ کی. کیا بات, آپ سانس لے رہے ہیں نا, ضرورت نہیں ہے. تو آپ جو سانس لے رہے ہیں سیکنڈ سیکنڈ, یہ بھی آپ کی حاجت ہے, اور یہ حاجت بھی اللہ پوری کر رہا ہے. سمجھ میں؟ پرانے زمانے میں پہلے, آج کل خیر بہت کم ہو گئے, پہلے زمانے میں گھڑیاں آتے تھے, ٹائم پیس گھڑیاں, اور وہ آٹومیٹک ہوتے تھے. تو گھڑی والے اس میں جب کھول کے دیکھے اس میں ایک بیلنس, سمجھے نہیں, ایک رنگ ہوتا چھوٹا سا, اس کو بیلنس اسٹاپ کہتے ہیں. ایسا ایسا ہلتے رہتا. آپ کو سمجھ گیا بات؟ اندر کیا ہوتا رہتا انہیں, ایسا ایسا ہلتے رہتا. انہیں جیسا جیسا ہلتے رہتا ویسا گھڑی چلتی رہتی. اگر 1 سیکنڈ اگر رک گیا, انہیں رک گیا تو پوری گھڑی رک گئی. اب پوری گھڑی, بڑا کاٹا چھوٹا کاٹا, جو بھی مشنری اندر ہے پوری مشنری چل رہی ہے, وہ سب کا دار و مدار وہ چھوٹے رنگ کے اوپر ہے جس کو آپ بیلنس اسٹاپ کہتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جتنے اعضاء جوارے ہیں وہ سب اگر کام کرتے ہیں, حرکت کرتے ہیں, صرف یہ تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ نے سانس پر رکھ دیا ہے. کیا ہے؟ سانس لیتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, سانس لیتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں. اب یہ بتاؤ, بچپن سے لے کے اب تک کتنے سانس لیا ہے؟ گنتی کچھ گنتی تو نہیں ہے. اگر آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں گے 1 سیکنڈ میں 1 اگر ڈالیے, 1 سیکنڈ میں 1, تو گھنٹے کے 60 منٹ, 60 into 60, 60 into 60,
کتنے کیلکولیٹر ڈالو یار ذرا ایک بار. ارے فورا نہیں ہے کیا جیب میں؟ ڈالو ایک بار. 60 into 60 ڈالو کتنے میں؟ 3600. ایک گھنٹے میں 3600 مرتبہ آپ سانس لے رہے ہیں. ایک گھنٹے میں انٹو 12 انٹو 24 24 انٹو 80 پر 6000 86,000. تو ایک دن میں 86,000. پھر انٹو 360 ڈالو سال کے کتنے ہوئے؟ کتنے؟ 3 کروڑ. اللہ اکبر. ایک سال میں کتنے بار سانس لیے؟ 3 کروڑ. پھر انٹو 60 ڈالے سمجھو 60 سال. وہ بھی 60 سال جیتے تھے معلوم, 70 سال جیتے تھے معلوم. پھر انٹو 60 ڈالے تو اب یہ کام کرنا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اتنی سانس ہمیں دے رہا ہے تو یوں سمجھ جاؤ کہ ہر سیکنڈ موت آ رہی ہے, ہر سیکنڈ حیات آ رہی ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا کرتا ہے. پہلے موت کو پیدا کرا. خلق الموت, پہلے کسے بنایا؟ موت کو, بعد میں حیات کو. پہلے اللہ موت بنایا, بعد میں حیات بنایا. پہلے موت آئی, بعد میں حیات. اب یہ موت حیات کروڑوں سانس لیتے ہیں حیات, سانس چھوڑتے ہیں بولو موت. اب دیکھو ہماری جو موت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس, اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے موت کے وقت پہ اس کے سانس کی بھی موت کر دیتے ہیں, سانس کو بھی روک دیتے ہیں, سانس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. جی سانس کو روک لیتے ہیں. اب گویا لمحہ ہماری سانس آنا ہماری حیات ہے اور ہماری سانس کا جانا ہماری موت ہے. تو اللہ تعالیٰ سیکنڈ ہم کو حیات دے رہا ہے, موت دے رہا ہے, حیات دے رہا ہے, موت دے رہا ہے, حیات دے رہا ہے. اسی لیے سرکار کیا بولے, چھینک آئی تو کیا ہوا, پوری موت ٹوٹل پوری ہوا باہر آ گئی نا. بول کے چھینکنے کیا ہو گیا, پوری ہوا ٹوٹل ہوا باہر آ گئی. اب وہ سانس کیسے ایسا کھینچ لیتا, کیوں؟ پوری ہوا کیا ہوگی, چھینک کے ساتھ باہر آ گئی. تو سرکار نے تو عالم میں دعا کیا سکھایا, بولیے زور سے الحمدللہ. ایک بولے الحمدللہ. چھینک آ گئی, اس کے بعد فوراً پھر ایک نئی حیات اللہ نے دے دیا الحمدللہ. نہیں تو پوری موت ہو جاتی تھی ہماری. کیا ہوتی تھی ہماری, ہو گئی تھی موت. آخری سانس آ گئی تھی باہر, پوری ہوا باہر نکل چکی تھی. اب ہمارے اندر کوئی ہوا باقی نہیں تھی. اب ہم چلے گئے تھے موت کے قریب. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, جیسا بولا قرآن میں, ویسا ہم حفرۃ الموت, موت کے گڑھے کے پاس چلے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرا, ایک نئی زندگی دیا. میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں, یہ قیدی جس کو موت کی سزا سنائی گئی, سولی دینے کی سزا سنائی گئی یہ قیدی کو. اب وہ قیدی کو رات میں بولا گیا کہ بھائی تجھے کل صبح سولی دے دیں گے 8 بجے. اب وہ رات کیسے گزارتا, بولو نا بھائی, کیسی گزارتا؟ تو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھو, اگر میرے کو کل صبح سولی دینا ہے وہ رات میں کیسے گزارتا ہوں. اب وہ رات میں کیا کریں گے, اگر کوئی اللہ والا ہے, نیکوکار ہے, رات میں یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں, یا اللہ کل صبح 8 بجے میری سولی ہے, یا اللہ میں کل صبح تیرے پاس آ جاؤں گا, میرے کو معاف کر دے. اے اللہ جتنے بھی میرے غلطیاں ہوں گے معاف کر دے. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. اے اللہ میں تیرے نبی پہ درود پڑھتا ہوں, یا اللہ میں درود بھی پڑھتا ہوں, درود کو قبول
کر لے، اللہ نماز ہے تو پورا نہیں پڑھ سکا، میرے نماز ہے جو میری غلطیاں جو کی معاف کر دے، رات بھر یہ چکر میں رہے گا. اللہ والا ہے تو بے ایمان ہے، تو بے ایمان ہے تو انہیں کیا کرتا، کل صبح 8 بجے میرے کو مرنا ہے، میری بیوی کیا ہوتی گی، میرے بچے کیا ہوتے گی، کیا ہے کہ سمجھے، میرے فلاں فلاں پوترے انہوں کیا ہوتے گی، کیا کہ انہوں کیا ہوتے گی، کیا ہے کہ کیا ہوتا. گھر بچوں کو سیدھا نہیں چھوڑا میں، بچوں کو واسطے پیسے نہیں ہیں، ان کے واسطے پیسے نہیں ہیں، کیا ہے یہ مصیبت، کیا ہے کیا نہیں کہ لوگ پاسی دیتے بول رہے، رات بھر یہی خیال میں گزارتا. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے نا. تو اب آپ دیکھیے ایمان والے کو ایک حیات ملی، اور وہی جو ہے نا خیری کو پھر صبح اعلان کیا گیا، نہیں تیری پھانسی فی الحال کینسل ہو گئی، اب رات میں 8 بجے دی جائے گی تجھے. کتنے؟ صبح 8 بجے کینسل ہو گئی، رات میں 8 بجے. اب انہیں ٹھنڈی سانس کو لے گا، اب تو بچ گیا میں. پھر شام تک کیا کرے گا، یا اللہ رات کو 8 بجے کہتے ہیں اللہ معاف کر، یا اللہ. پھر رات تک کیا کرے گا، پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے زندگی گزارے گا. مسلمان کی زندگی ایسی چھونا ہے، سمجھے، ہر لمحہ موت اس کے سامنے ہے، ہر لمحہ موت اس کے سامنے ہے. اور کبھی بھی انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں. آج سب سے بڑی غلطی جو ہمارے پاس ہے، ہم کو یہ عقیدہ آ گیا میں حدیث کا مرتا ہوں جی، ابھی بہت ہے 60 سال آنا، بالا پورے سفید ہونا، اس کے بعد جو ہے نا کیا بولتے ہیں نواسے پوترے سنبھی آنا. نہیں تو بازو بیٹھ کے رونے والے رہنا نہیں، تو اس واسطے نواسے ہونا، پوترے ہونا، سب لوگ ہونا، وہ لوگ سب آ کے بیٹھے، اس کے بعد میں تب کی مرتا ہوں، حافظ کا مرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا آپ کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے، یہ بھوت، یہ ایک بت ہے، یہ ایک بت ہے جو آپ کو یقین کو رد کر رہا ہے، آپ کے یقین کو منع کر رہا ہے. آپ کے ایمان کا ایک معنی میں موالیہ ایمان ہے، سمجھے، مانے روک رہا ہے آپ کے ایمان کو، ایمان کو آنے نہیں دے رہا ہے، عمل کا چور عمل کو کرنے نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ دل میں یہ بٹھا کے رکھا ابھی تو نہیں کرتا. اور سرکار دو عالم وہی بات کو بٹھا کے رکھے، سمجھے. صحابہ سے پوچھتے ہیں ابو بکر زندگی کا یقین کب تک ہے؟ تو انہوں نے بولے یا رسول اللہ. حضرت عمر سے پوچھے، انہوں نے بولے اب رات میں شاید شام تک رہوں گا، میں شاید شام تک رہوں گا، 1 گھنٹہ تو رہوں گا شاید. پھر حضرت ابو بکر کو پوچھے، انہوں نے بولے سرکار شاید 10-15 منٹ، مطلب تھوڑی دیر تو رہوں گا، میں تھوڑی دیر تک یقین ہے میرے کو، تھوڑی دیر تک موت نہیں آئی. سرکار فرمائے مجھے نماز میں ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام پھیرنے تک یقین نہیں ہے. سمجھے، سرکار یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیا سرکار کو بغیر اطلاع کے فرشتہ آ سکتا کیا؟ ارے بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس تو پرمیشن لے کے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس کیا ملک الموت بغیر پرمیشن کے آئے گا؟ تو ایسی باتوں کو لے کے وہاں بڑے کیا کرتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ کیا ماننے کا موت دی تو کیا بھی مان لی. سمجھ میں سرکار وہ پیغمبر جی جو یہ بتا رہے صحابہ کو، یہ بتانے کے لیے یقین مانو کہ موت کب آتی پتا نہیں، تم اس کی تیاری کرو، یہ بتانے کے لیے سرکار کے بولے. لیکن جب موت سرکار کے پاس آتی ہے وہ تو کیا اچانک آ گئی، حضرت جبریل آئے. یہ بھی واقعہ ہے نہیں، جبریل آئے آگے بولے یا رسول اللہ، اللہ کی دعوت ہے، اللہ آپ کو بلاتا ہے. پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے سے پوچھتے ایسا، آپ سے پوچھتے ایسا جی. ملک الموت آپ کے پوچھا تو ہم لوگ کیا بولتے، نہیں بچے کی شادی ہے، ہونے کے بعد 1 سال کے بعد آپ ذرا جا کے بول اللہ کو، 1 سال کے بعد آؤ. پھر 1 سال کے بعد آیا سمجھو، پھر کیا بولتے معلوم، ارے ذرا ہوا نہیں، وہ پورا کام ابھی تھوڑا ہے، ذرا اور 1 سال کے بعد آؤ. اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں رکھتا تو اس لیے اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا. تو کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں، سرکار کے پاس جب ملک الموت آئے تو پرمیشن لے کے سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ اجازت پوچھتا ہے، کیا اجازت ہے، آپ مولا کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اچھا خیر آؤں گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا. کیا پوچھ رہے ہیں؟
میرے بچوں کا کیا ہوتا، امام حسن حسین کا کیا ہوتا، وہ تو پہلے سے معلوم، آپ کو معلوم نہیں معلوم، امام حسن کا کیا ہوتا، حسین کا کیا ہوتا نہیں معلوم، پہلے سے بتا دیے تھے سرکار۔ امام حسین کربلا میں 61 ہجری میں سمجھے نہیں مارے جائیں گے، میری امت کا ایک انسان اس کو قتل کرے گا، سب پتا نہیں سرکار، تو وہ تو پہلے سے معلوم۔ میرے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا وہ بھی معلوم۔ یہ بار کیا کرے، یہ بار کیا کرے، حضرت فاطمہ کو کان میں کچھ بولے سرکار، کان میں کچھ بولے فاطمہ کو، وہ دن رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دی، پھر اور ایک کان میں بولے، بولتے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کرے، ہنسنا شروع کرے۔ بازو سے اماں عائشہ دیکھ رہے ہیں یہ بابا بیٹی کے کہانیاں، باپ بیٹی کے لاڑا، یہ باپ بیٹی کے جو ہے نا لاڑا جو ہے دیکھ رہے ہیں، کون؟ اماں عائشہ پوچھتے ہیں بیٹا اب سرکار سے تو پوچھ نہیں پاتے، کیا پوچھے گا، وہ تو اللہ کے رسول ہے، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا فاطمہ بتاؤ اللہ کے رسول کیا بولے تمہیں، کہیں کو روئے، روئے کیوں، ہنسے کیوں؟ تو بولے حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت دونوں کا چوائس دیا ہے، اور ایک بندے نے آخرت کو اختیار کیا، وہ جانے والا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول ہیں، ابھی جو جانے والے ان کی موت کا ٹائم قریب آ گیا، رونے لگے۔ اس کے بعد سرکار مجھ سے بولے فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں تو میرے سے ملاقات کرے گی، مجھے خوشی ہے۔ کیا ہم لوگ اگر تو میں کیا چلتی بولتے بولتے وہ کون ہے؟ فاطمہ تھی جی، حضرت فاطمہ تھی۔ انہوں نے کیا کرے، سرکار کے پاس سب سے پہلے میں جاؤں گی، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے؟ سرکار کو تو معلوم تھا نا میرے بعد فاطمہ آئے گی، سمجھے، انہوں کب آئیں گے، انہوں کب آئیں گے، امام حسین کب جائیں گے، وہ تو پورا ہینے کی طرح تھا حضور کے پاس، آپ سمجھے؟ تو اللہ والوں کو تو پہلے سے پتا ہے، اور قرآن بول رہا ہے موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب موت کا علم نہیں ہے تو سرکار یہ کیسا ہوتا ہے میرے بعد پہلے تم آتی، میرے نماز کو کربلا میں فلاں ٹائم میں مارا جائے گا، فلاں وقت میں ایسا ہوگا، سمجھے؟ ایک صحابی کو بول دیا کہ تمہاری موت اب نہیں ہے فلاں جگہ، اور حضرت زبیر کے بارے میں فرمایا یا زبیر تقتلک فئۃ باغیہ، اے زبیر تم کو ایک باغی فوج تم کو مارے گی۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ کون بتایا؟ جبکہ صحابہ کے بارے میں سرکار بتا رہے ہیں کہ فلاں کی موت کب ہونے والی، فلاں کی موت کب ہونے والی، فلاں کی موت کب ہونے والی ہے، اور ادھر قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ تو قرآن بھی بڑے اچھے انداز میں بولا بأي ارض تموت، بولا کون سی زمین پہ مرتا یہ نہیں معلوم، لیکن موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں نبی کو بتایا۔ آج سمجھ گئے آپ کو؟ تو میں کہاں سے شروع کرا؟ ہمارا پورا بیلنس ٹاپ سانس کے اوپر ہے، سانس کے اوپر ہے، کب رکنے والی ہے پتا نہیں، سانس باہر آ گئی، اب اندر پھر ہم لیتے نہیں لیتے اس کا بھی پتا نہیں، اب اگر وہ باہر آ گئی کیا جواب دیں گے اللہ، کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہمارے اللہ والے اولیاء کرام دیکھیں یہ اللہ کے بندوں کو کیسا، اور اللہ والوں کو یہ بھی پتا ہے شیطان ہمارے دل پہ مسلط ہو چکا ہے، شیطان ہمارے دل پہ مسلط ہو چکا ہے، ہوا نہیں، اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے 12 نمبر 24 میں وَمَن يَعْشُ عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی میرا ذکر نہ کر کے، رحمان کا ذکر نہ کر کے زندگی گزارے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نقیض له شیطان، اس کے اوپر شیطان کو میں خود مقرر کرتا ہوں، میں خود مسلط کرتا ہوں۔ وہ بول رہا ہے جو رحمان کا ذکر نہیں کرتا اس کے اوپر شیطان کو کون بٹھائے؟ تو لاکھوں بھاگتا ہو رہا ہے، تم بھی بولتا میرے کو بھی تیرے سے اچھا آتا ہوتا نہیں، تو اعوذ باللہ پڑھانا میں بھی تیرے کو بولتا ہوں، کیا میں بھی میرے کو بھی آتا پڑھنا بولتا ہوں۔ صحابہ کو آیت الکرسی سکھایا،
کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آیا تھا. مال غنیمت آیا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات میں جاگو اور یہ مال کی حفاظت کرو گا جب چور نہ آ جائے. رات میں چور آیا, حضرت پکڑ لیے اسے. کیا خوش نصیب تھے, سمجھے نہیں؟ چور ہاتھ کو ملا ان کے, اگر ان کو معلوم ہوتا نا چھوڑنے نہیں تھے اسے, پکڑ لیے. اب انہیں بولا حضرت چھوڑ ڈالو نا, بچے کچے والا چھوڑ دو نا, مال غنیمت تو پیسے بچوں کو دے رہی ہے, چھوڑو. اب حضرت چھوڑ ڈالے, رحم آ گیا. دوسرے دن سرکار مجھے کیا ہوا رات میں؟ تو بولے سرکار رات میں چور آیا تھا. اچھا آج بھی آتا وہ چور, خبردار آج بھی آتا ہو. سرکار کیسا بول رہے ہیں آج بھی آتا؟ آپ سمجھے میری بات؟ دوسرے دن میں بولے آج بھی آتا, دوسرے دن کیا سیم میٹر, تیسرے دن بھی سرکار بولے آج بھی آتا. آیا حضرت پکڑ لیا, تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, سیدھا دربار رسالت میں پیش کروں گا, حضور کے پاس پیش کروں گا, چھوڑوں گا نہیں تجھے. حضرت آپ میرے سے بچ نہیں سکتے. ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر وہ پڑھ کے سو گئے نا میں نہیں آتا. اگر وہ پڑھ کے سو گئے تو میں نہیں آتا. ضرورت نہیں آپ کو اتنا حفاظت کرنے کی کہ پڑھ لو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پورا آیت الکرسی پڑھ کے سنا دے کے سمجھا دیا. کس کو بتایا؟ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی بتا دیا. کون بتایا؟ شیطان. جو آیت الکرسی سے بھاگتا ہے انہیں بتایا. سرکار فرمائے کون ہے معلوم تمہارے رات میں چور کون تھا معلوم ہو؟ وہ شیطان تھا. مگر ایسی بات بتا دیا کہ قیامت تک پچھتاتے رہتا ہوں, کہیں کو بتاؤں. تو جو صحابہ کو قرآن سکھایا کیا اس کو اعوذ باللہ تجوید نہیں معلوم سے؟ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کتنا بھی تجوید سے پڑھ لے اعوذ باللہ وہ جانے والا نہیں ہے. وہ کب جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اذا ذکرت اللہ خنسا, جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ بولتے بھاگتا شیطان. کیا کرتا؟ بھاگتا. کیسا بولے گے آپ اللہ؟ اب تم تبلیغی جماعت میں گئے سمجھے؟ چلو تبلیغی جماعت میں اگر گئے, انہیں بولتا گلی میں گئے تو سبحان اللہ پڑھو, بڑا روڈ آیا تو آیت الکرسی کو کیا بولتے وہ چوتھا کلمہ پڑھو, گلی میں گئے تو سوم کلمہ پڑھو. ہوا کب تک ہو؟ اصل سے مغرب تک ہو, گشت کرنے کی شاید تھوڑی دیر, اس کے بعد سوم کلمہ کہیں گے مانے, چاروں کلمہ کہیں گے مانے. اس کے بعد انہیں 4-5 دن ہو گیا بھول بھی جاتا ہوں. ہمارے اللہ والے دیکھے کیا کرنا ہے, اس کو شیطان سے چھڑانا ہے. شیطان کو مسلط کون کرا؟ بولو بھائی. سو جاتے ہیں کیا پورے؟ پیچھے سوتے بھی ہے وہاں لوگ. اسی طرح اٹھاؤ, بازو والے اٹھاؤ, اشارہ کرو. کیا بولا میں؟ کیا بولا؟ شیطان کو مسلط کون کرے یار؟ اللہ کرا. اب انہیں تو بھاگنا نہیں نا, اللہ خود اسے بٹھا دیا. اب ہم اگر اللہ بولیں گے تو شیطان اپنی جگہ چھوڑے گا. تو ہمارے اللہ والے دیکھے یہ بیچارہ معمولی بندہ اللہ کا شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہیں بڑے بڑے پیغمبروں سے لڑا ہے. بھائی ایک پہلوان ہے, وہ پہلوان بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا ڈالا, بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کرا. ایکسپیرینس ہولڈر ہے نا انہیں, وہ ایکسپیرینس ہولڈر سے تم لڑ سکتے نہیں نا. تو ہمارے اللہ والے دیکھے یہ شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ معمولی بندہ, یہ معمولی اللہ کا بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر اس کو مقابلہ کرانا ہے اسے بلاؤ, پہلے توبہ کرا. کیا کرو؟ اب اس کا نام ہے بیعت. کیا نام دیے؟ سنیا آپ کو کیا نام دیے؟ بیعت. بیعت کے معنی ہے بیچ دینا. اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی قسم کی بیعت ہوئی ہے.
لیکن آج کل پیری مریدی میں، یاد رکھو اس بات کو، آج کل پیری مریدی میں جو بیعت لی جاتی ہے اس کا نام بیعت توبہ. کیا نام ہے؟ بیعت توبہ. توبہ کرتے ہیں. اور قرآن کیا بولتا ہے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو کوئی توبہ کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے گناہ نیکیاں بنا دے گا. گناہ میٹنا الگ ہے، گناہ میٹنا الگ ہے، گناہ نیکیاں بننا الگ ہے. نہیں سمجھ میں آپ کو؟ چلو آپ کے یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گے؟ بولو نا یار. گناہ زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ ہے. ترازو تولنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں تول لیتے نہیں، ہم لوگ اب تول لیتے. ہمارے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ نہیں ہے. مگر مولا کا کمال دیکھو، مولا کو معلوم ہے میرے بندے کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو کوئی توبہ کرا، ایمان لایا، اچھے عمل کرا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ نیکیاں بنا دیتے ہیں. گناہ کتنے ہیں ہمارے؟ انکت گناہ ہے. وہ سارے گناہ کیا بن گئے؟ کیا کرے تو اب توبہ کرنے میں مشکل کیا ہے؟ 10 منزل کی بلڈنگ چڑھنا ہے؟ نہیں. 10 منزل کی بلڈنگ پہ رسی ڈال کے چڑھنا ہے؟ توبہ برادر پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. جو زندگی ہماری گزر چکی، سمجھے، گناہوں میں، غلطیوں میں، اس کو یاد کر کے بولا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. بس ہوگی تمہاری توبہ. لیکن یہ توبہ تمہارے دل میں جو آئی وہ قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں، مگر ایک اللہ والے کو گواہ رکھ کر، ایک ولی کو، ایک اللہ والے کو، ایک اللہ کے دوست کو، اس کو گواہ رکھ کر اس کے ہاتھ پہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، کیا بول گے؟ میں آئندہ شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، بہتان نہیں باندھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، نمازیں پابندی سے پڑھوں گا، رمضان کے روزے پابندی سے رکھوں گا، اللہ دولت دے تو زکات اور حج ادا کروں گا. یہ جو وعدہ آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی توبہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سو جاتے ہیں کیا یار؟ سو جاتے ہیں کیا؟ سو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیعت توبہ. اب توبہ سچے دل سے کر لیے، ایک اللہ والے کو گواہ رکھ کر توبہ کرے، اور ادھر سے اللہ کا اعلان ہوتا ہے کیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. جو جس ہاتھ کے اوپر تو ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا ہے وہ تیرے شیخ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہ بیعت کرنے والوں سے ان کی محبت کرتا ہے. سمجھے؟ تو اب آپ سوچ لیے توبہ آپ کی ہو گئی. اب ہونے کے بعد شیخ کیا کرتا ہے؟ بھائی تیری توبہ ہو گئی، تو نے توبہ کر لیا، اب آئندہ سے غلط کام نہیں کرنا، غلط کاموں کے قریب بھی تو نہیں جانا. لیکن ایک بات یاد رکھ، اب شیطان کو کیسے بھگانا جو ہمارے دل پر مسلط کیا ہوا ہے، تسلط ہے اس کا دل پہ. اب اس شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ والے نے سوچا اس کے اندر ایک اللہ کا نام ڈال دینا چاہیے. کیا ہے اللہ کا نام؟ اللہ. اللہ بولیے اللہ اللہ. تو ہمارے اللہ والے کیا کرے؟ بیعت کرنے کے بعد، مرید بننے کے بعد اب اس کو بٹھا کر پریکٹس کراتے ہیں. بھائی تیری جو موت اور حیات ہے، کیا ہے موت اور حیات؟ سانس. سانس چلے گی تو موت، سانس آئی تو حیات. تیری موت اور حیات میں ایک اللہ کا نام اللہ. ایسا سانس لیتے وقت اللہ، سانس چھوڑتے وقت اللہ. زبان سے آواز نہیں، سمجھے؟ زبان سے آواز نہیں، تسبیح کی ضرورت نہیں، سمجھے؟
زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، لب ہلنے کی ضرورت نہیں، ہونٹ ہلنے کی ضرورت نہیں، آپ کی سانس چلتی ہے اور سانس نکل رہی ہے، اور اللہ والوں نے سوچا کہ اس سانس کے اندر ایسا اللہ کا نام رکھ دیا جائے، یہ سانس لیتا ہے تو اللہ کہہ کر سانس لے، سانس چھوڑتا ہے تو اللہ کہہ کر سانس لے۔ اب اگر کوئی مرید بن گیا، انہیں اس کے اوپر مشق کرا، اللہ 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 اللہ، مشق کرتے جا رہا ہے، مشق کرتے جا رہا ہے، تو ایک سیکنڈ میں اگر ایک سانس ہوئی، سمجھے 1 گھنٹے میں کتنے ہوئے تھے؟ 3600۔ 1 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر آپ بیٹھ کے اللہ 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 ذکر کرے نا، یہ 3600 مرتبہ آپ نے اپنے مولا کا نام لیا۔ ہمارے سرکار نوری شاہ سرکار، ہمارے شیخ وجے واڑہ میں مدھو گارڈن کے پروگرام میں آئے۔ وجے واڑہ میں آپ کے یہاں مدھو گارڈن کھول گیا، معلوم آپ کو؟ فئی نمبر روڈ پہ کیا ہے؟ مدھو کلیانہ منڈپم، کلیانہ منڈپم نکالا جاتا، سمجھے؟ پہلے مدھو کلیانہ منڈپم تھا، اس میں 86 کے اینڈنگ میں 87 سمجھو 87 کے اینڈنگ میں حضرت قبلہ وہاں پہ آئے تھے، 87 کے اینڈنگ میں، اور وہاں پہ 10 دن کا پروگرام تھا۔ ایسا کتنا؟ 10 دن کا۔ اور مجھے یاد ہے، ابھی بھی مجھے یاد ہے، جتنا مجمع یہاں ہے نا اتنے بھی نہیں تھے لوگ، اب جتنے ہیں نا یہاں پہ اتنا بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلا پروگرام تھا، بڑا پروگرام، یہاں پہ کم تھے لوگ۔ پھر سرکار کے بیانات ہونے لگے، رفتہ 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 لوگ بڑھتے گئے۔ 86 کے 87 کے، ویسے 86 میں حضرت قبلہ آئے تھے فلم چامبر ہال میں، اور 85 کے اینڈنگ میں مسافر خانے میں آئے تھے۔ 82 میں حضرت جو ہے نا وچی پیٹ میں بیان ہوا تھا سرکار کا، وہاں پہ آئے تھے، اور گاندھی میونسپل ہائی اسکول میں بیان ہوا تھا، وہاں پہ بھی آئے تھے، جب میں چھوٹا بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا 12 سال کا، سمجھے؟ اس کے بعد سرکار 87 88 89 90 تک 4 سال کنٹینیو مدھو کلیانہ منڈپم میں آئے، 4 سال کنٹینیو ایسی مجمع ہوتا تھا، ایمان کی بات کرتے تھے، ایمانیات سمجھاتے، اور اس کے بعد آخری وقت پہ سرکار بولتے تھے، ارے بابا بہت بول لیے، بیٹھو اب بیٹھ کے جتنے مریداں ہیں بیٹھو، مراقبہ کرو، انفاس کا ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، گھنٹہ بیٹھ کے مشق کرو، بٹھاتے تھے سرکار۔ یہ تربیتی اجتماع میں کیا کرتے تھے؟ خالی سنانا نہیں، بٹھاتے تھے، بیٹھو 1 گھنٹہ بیٹھو، اللہ اللہ، 1 گھنٹہ بیٹھ کے سانس لو، اللہ، سانس چھوڑو اللہ، سانس کھینچو اللہ، پھر سانس چھوڑو اللہ، مشق۔ اب مرید مشق کرتے 1 گھنٹہ اگر بیٹھ گیا اللہ اللہ سے، اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے۔ اب شیطان آتا، شیطان کا تسلط ختم ہوا کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ شیطان کا تسلط ختم ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بیلنس سٹاپ کو دیکھتے ہیں، کہاں پکڑا ہوا ہے، تمہاری گھڑی نہیں چل رہی ہے، کہاں رکے ہے، وہ بیلنس سٹاپ کو اگر اچھا کر دیا جائے، اس کے اندر اگر اللہ اللہ بٹھا جائے، اب اس کا سارے آسا جوارے اللہ اللہ بولے، سمجھ رہے؟ نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھے نا جی، ظہر کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ تربیتی اجتماع میں ظہر کی نماز کے 50 رکعت ہے، ایسا؟ مسجد میں گئے تو 12 رکعت ظہر کے، تربیتی اجتماع میں آئے تو 50 رکعت، ایسا ہے؟ بولو یار۔ عصر کے مسجد میں گئے تو 4 سنت 4 فرض، تربیتی اجتماع میں آئے تو 25 رکعت، ایسا بولے تم تو؟ کوئی بولا آپ کو ایسا؟ نہیں بولا نا؟ وہی نماز یہاں بھی پڑھنا ہے آپ کو، وہی 4 رکعت یہاں پڑھنا ہے، وہی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کے وہی 3 رکعت فرض ہے، وہی عشاء کے واجب وتر کے 3 رکعت ہے۔ الگ ہے کیا؟ آپ کو الگ پتا ہے کیا؟ ایکسٹرا پڑھو، تربیتی اجتماع میں ایکسٹرا نفلوں پہ نفلہ پڑھو، کوئی بتایا آپ کو؟ نہیں بتا رہے۔ نماز تو وہی ہے، لیکن اللہ سے اپنے دل کو منور کرو، ایسا منور کرو جو بات آپ کو بولے وہ کچے دیوار میں کیسا بڑھ جاتی ہے ویسا بڑھ جاتی ہے آپ کے اندر۔
کچی دیوار معلوم ہے؟ بات کرتے نہیں آپ پلاسٹک کرو تو دیوار کیسی رہتی؟ کچی رہتی نا. پتھر مارے تو پتھر بڑھ جاتا تھا. تو اسی طرح اللہ اللہ جب آپ اپنے قلب میں کیا اللہ 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 کرتے 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 قلب آپ کا منور ہو جاتا ہے. اس کے اوپر آپ ایک بات بھی اگر ایسا بولیں گے بولتے ہی وہ بات اندر پکڑ لیتی. دل سخت ہے تو زبردست بیان سنو, شاندار بیان سنو, اوپر سے جاتا کرتا ہوں. ادھر جاتا کیونکہ ادھر تو آنے کا راستہ نہیں ہے, بائی پاس سے جاتا بازو سے. اب بائی پاس جاتے جاتے اب اس کا اثر یہ ہوتا, اب یہ ہارٹ بھی بند ہو جاتا, بعد میں اس کی بھی بائی پاس کرنا پڑتا, اس کو بھی بائی پاس. آج کل آگے نا بائی پاس سمجھے, کہتے تو یہ ہمیشہ بائی پاس سے نکل رہا ہے, اندر دل میں اتار رہا نہیں کوئی چیز. حضور علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. ان فی جسدی بنی آدم مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سرکار نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سلامت رہتا ہے پورا بدن سلامت رہتا ہے, وہ اگر بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ, وہ کیا ہے گوشت کا ٹکڑا؟ وہ قلب ہے, قلب. آج کل ہمارے چچورے پٹے کیا کر ایسا بنا ہے, ایسا کیسا بنا ہے, ایسا ایسا بنا ہے, ایسا بنا کہ دل کیا بول رہا ہے, یہ دل, میں نے دل دیا, میں نے دل دیا, یہ دل, اس کا نام دل ہے. تم دیکھے جھاک کے ویسا ہے بول کے اندر, اس کا دل نکال کے دیکھے ویسا ہے سو. ارے بولو نا یار, بیان میں خالی بیٹھے تو میرے کو غصہ آتا. کیا خالی بیٹھ کے سنتے نا, بولنا دل نہیں ہوتا. آپ ہوشیار رہے تو جو ہے بولنا دل ہوتا ہے. تو کس کو بولیں گے, کہ دیواروں کو بولیں گے؟ تو کیا بولا تھا میں, دل کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. اب حضور فرما رہے ہیں دل کیا ہے؟ دل اس کا نام قلب ہے, انہیں بدلتے رہتا ہے. منافق نمبر 1 ہے, بدلتے رہتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے لڑکتا پہنتا, پہنتا میں سے لوٹا, پہنتا میں سے لوٹا. کیا رہتا جی, پہنتا میں سے لوٹا, معلوم نا, ادھر ادھر لڑکتے رہتا ہوں. تو یہ دل کیا ہے؟ پہنتا میں سے لوٹا ہے, سمجھے, لڑکتے رہتا ادھر. اب ادھر آ کے اجتماع میں اللہ اللہ نماز نماز, اب اجتماع میں جا کے آگے چلو چلو اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے, سمجھے نہیں. اب ذرا ادھر گئے باہر, باہر جانے کے بعد کہاں جا گیا میں, یہاں اجتماع کو جا گیا. اجتماع بیوقوف بنے گیا, کہیں کا اجتماع کیا ہے, گھر میں آنے جانے میں کتنا خرچہ ہو گیا, کیا ہے, کیا سمجھ رہے, پاگل ہو گیا کیا, بیوقوف ہو گیا کیا. وہاں جا کے دیکھو فلاں فلاں, دیکھو وہ کیسا دکھ رہا, وہاں پہ وہ یہ ہو رہا, دل ادھر چلے گیا. کیا ہو گیا, یہ پہنتا کیا ہو گیا, ادھر لڑک گیا. یہ لڑکتا رہتا ادھر ادھر. اب اسے کنٹرول کرنا کمال ہے, اسے کنٹرول کرنا کمال ہے. قلب اسی کا نام ہے, قلب کے معنی بدلنے والا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دل جو ہوتا ہے, ان القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن, دل رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں بولا تھا, جبار کے 2 انگلیوں کے بیچ میں نہیں بول رہا ہے جی, قہار کے 2 انگلیوں کے بیچ میں نہیں بول رہا ہے. اللہ کا نام جبار قہار بھی ہے نا, غصے والا. اللہ تعالیٰ غصے والے کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, ایسا بولتا نا, غصے سے دوزخ میں چھوڑ دیتا. مگر کیا بول رہے ہیں, سرکار دیکھو کیسے ہمارے, اور اللہ کیا بول رہا ہے سرکار کی زبان سے, رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو اس کا مطلب وہ رحمان کبھی بھی جو ہے نا ہمارا برا نہیں چاہے گا. انشاءاللہ ہمارا ہمیشہ وہ رحمان کیا چاہے گا, بھلا چاہے گا, ہماری اچھائی چاہے گا, ہماری بھلائی چاہے گا. وہ رحمان
ہمارے دل کو ہمیشہ ایسا پٹا کے رکھنا ہے مولا کی طرف، مولا کے ذکر کی طرف، مولا کے یاد کی طرف، مولا کے تمام دین کی طرف، تو سمجھ لینا کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ سرکار دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے قلب کو تیرے دین کی طرف ثابت قدم رکھ۔ الحمدللہ دین کی طرف ہی ہے، ہزاروں لوگوں کو میں دین سکھاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے دل کو ہمیشہ تیرے دین کی طرف ثابت قدمی عطا فرما۔ تو یہ ثابت قدمی بہت بڑی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا؟ نہیں اوپر سے جا رہی نہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا؟ تو پتا چلا اللہ والے لوگ تربیت میں بٹھا کر خلق کی اصلاح کرتے ہیں، خلق کی اصلاح کرتے ہیں، سمجھ میں؟ اور خلق کی بیماری کیا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں، سمجھے؟ اب انہیں بولا تھا ایک شعر متنبی جھوٹا پیغمبر، القلب اعلم یا عزول بدائی واحق منک بجفنہ وبمائی، سمجھے؟ اب ویسا ہی جو ہے نا وہ خلق کو بنانے والا جانتا ہے اس کی حال اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کے خلق کی ماہیت کیا ہے وہ جانتا ہے، سمجھے؟ تو خلق ایسا بنا کے چلو خلق بنانے والا بھی خوش ہو جائے، واہ واہ تو نے خلق بنانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اجتماع میں آنے کا ایک ہی ایک مقصد ہے، اپنے خلق کو نرم کرو، اپنے خلق کو نرم کرو۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالیں گے ہم، کیا ڈالیں گے اس میں؟ کون سا بیج؟ لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالیں گے، بعد میں ڈالیں گے۔ پہلے خلق کو نرم کرو، ملائم کرو، خلق کو نرم کرو، جتنا تم قلب کو نرم کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کا بیج گھر کرے گا، پکڑ لے گا، اور جتنا سخت ہوگا لا الہ الا اللہ کا بیج اندر نہیں آئے گا، ایمان نہیں آئے گا۔ سرکار مثال دے کے فرمائے، کیا مثال دیے؟ 3 قسم کی زمین ہوتی ہے، زمین کتنے؟ 3 قسم کی زمین ہوتی ہے۔ نمبر 1 پتھر کی زمین، پتھریلی زمین، پتھر والی زمین، اس زمین پر پانی پڑتا ہے، کتنا بھی پانی پڑو فائدہ ہے کچھ بھی فائدہ نہیں، پانی اوپر سے چلے جاتا ہے، تم وہاں پہ اناج ڈالے تو اناج بیکار ہو جاتا آپ کا۔ اور ایک زمین کیا ہے؟ وہ زمین نرم زمین ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پوری مٹی نرم ہو جاتی ہے، اس میں اگر بیج ڈالے تو اناج نکلتا ہے۔ تیسری زمین وہ ہوتی ہے پانی جب آتا ہے اپنے اندر سٹاک کر لیتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تالاب، ندی، سمجھ گئے؟ نالا کیا کرتا ہے؟ پانی کو کیا کرتا؟ جمع کر لیتا ہے۔ اب یہ پانی کی وجہ سے ہزاروں کھیت سیراب ہوتے ہیں، ہزاروں کھیتوں کو پانی دیتا ہے، ہزاروں کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ تو وہ سخت زمین، چٹی المیدان منافقوں کا دل ہے، کافروں کا دل ہے، بے ایمانوں کا دل ہے، اور اگر جو ہے نرم جو زمین ہے وہ ایمان والے کا قلب ہے، سمجھے؟ ایمان والے کا قلب اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اب وہ محبت میں ایک بات بھی اگر آپ کو بول دیا جائے وہ بات کا اثر اس کے دل میں ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح دل جو ہے نرم ملائم ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ پھر سرکار نے فرمایا ایک قلب وہ بھی ہے کہ جیسا وہ ندی کی طرح پانی جمع کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علماء کرام ہیں، سمجھے؟ نوری شاہ سرکار ہیں جی، بندہ نواز سرکار ہے، خواجہ اجمیری ہیں، غوث پاک ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے بڑے ندیاں ہیں، یہ اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور وہ پانی اپنے مریدوں کو سیراب کرتے ہیں، اسی کو فیضان بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں عربی میں؟ فیضان۔ عربی میں فیضان کا مطلب کیا ہے؟ پانی ندی میں بھر جا کے اوپر سے آ جانا۔ اب وہ بیرج دیکھے نا، کرشنا بیرج پہ لاک کر کے
दरवाजे लगा के पानी ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ऊपर से चले जाता है, और सैलाब आया ऊपर से, ऊपर तूफान आया, पानी भर भर के आ रहा है, भर भर के ऊपर से जा रहा है, उसको कहते हैं फैजान अरबी में। तो अल्लाह वाले इतने जबरदस्त तालाब है, इतने बड़े बड़े नदियां हैं अल्लाह वाले, वो लोग जो भी इल्म अता करते हैं मुरीद को भर भर के प्याले देते हैं, भर भर के। समझ में आई बात? तो ये बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, और ये नदियां कभी सूखते नहीं हैं, समझे? हर आन अपने मुरीदों को सैराब करते हैं। आज नूरी शाह सरकार हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो तालाब, वो नदी आज भी जो है पूरी दुनिया को फैज़याब कर रही है, और हर एक के दिल में वही अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, वही तालीम है, वही तरबियत है। आज भी आपको ऐसा मालूम होता है कि नूरी शाह सरकार हमारे में जिंदा है। क्यों? वो तालीम, वो तरबियत वैसी है, क़यामत तक ये तालीम और तरबियत खत्म नहीं हो सकती। अल-इल्म व हयातुल इस्लाम, ये इस्लाम की जिंदगी जैसे है, वैसे ये जिंदगी चलते रहती है, मुरीद से मुरीद, मुरीद से मुरीद, मुरीद से मुरीद चलता रहेगा मामला। दोस्तों, मैं जज्बात में बोल रहा हूं, बल्कि मत समझना, ये जज्बात नहीं है, हकीकत है।